حضرت سیدنا حنظلہ بن ربیع السیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کی، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا، سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیویوں، اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم ہماری بھی یہی حالت ہے۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا، وہ کیسے؟ میں نے عرض کی، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اپنی بیویوں، اولاد اور جائیداد میں مشغول ہو کر بہت کچھ بھول جاتی ہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ذکر و فکر کی جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو، اگر ہمیشہ اسی حالت پر رہو تو فرشتے تمہاری بستروں اور راستوں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ ایک ایک گھڑی۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی انہیں یہ خوف ہوا کہ وہ منافق ہو گئے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر مراقبہ، تفکر اور آخرت کی طرح توجہ کی کیفیت ظاہر ہوتی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے جاتے تو گھر والوں، بچوں اور معاش وغیرہ میں مشغول ہو جاتے تھے تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں۔ پس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ نفاق نہیں ہے اور انہیں ہمیشہ اس کیفیت پر رہنے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔